بلاچ مولا بخش کا جو کیس ہے بڑا دلچسپ کیس ہے. اس کیس کے اندر ان کو عدالت میں باقاعدہ جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں انہوں نے پیش کیا, سی ٹی ڈی نے پیش کیا اور کہا کہ یہ اس وقت ہمارے حراست میں ہیں. پھر بعد میں وہی مولا بخش جو ہے وہ حراست سے نکل کے دہشت گرد حملہ بھی کر دیتا ہے اگلے دن اور مارا بھی جاتا ہے. میں تو حیران ہوں, آپ کو یہ انفارمیشن دی کس نے ہے؟ مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے. آپ تو بڑی انفارمیٹو انویسٹیگیٹو قسم کی جرنلزم کرتی ہیں اور آئی ایم شاکڈ. 21 کو اس کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا. یہ ایف آئی آر جو ہے اس میں درج ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ تو رپورٹ ہو چکی ہے بہت بار. دیکھیں گزارش سنیں, گزارش یہ ہے کہ بالاج مری میں جو میں سی ڈی ڈی کا ترجمان نہیں ہوں, لیکن جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا تھا یا حراست میں اس نے حملہ کیا. موقف ان کا یہ ہے کہ ہم ان کو ایک کیس میں ہم نے پکڑا اور اس کیس میں ہم ان کو لے کے گئے ریکوریز کے لیے, جس میں ویپنز کی ریکوری تھی یا ایمونیشن کی تھی یا جو سی ٹی ڈی کا موقف ہے. جی بالکل سی ٹی ڈی کا موقف. جی یہ سی ٹی ڈی کا موقف ہے. آپ کا فرض ہے ان کی فیملی کا موقف میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. میں اس ڈبیٹ میں نہیں پڑتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ پہلے وہاں پر دھرنا دیا گیا, دھرنے کی ڈیمانڈ تھی کہ جی آپ اس کی انکوائری کریں. انہوں نے گورنمنٹ نے انکوائری انیشیٹ کر دی. اچھا انکوائری سے پھر یہ ہوا کہ نہیں جی انکوائری تو کر لیا آپ نے, انہوں نے کہا ایف آئی آر درج کریں گے جب آپ تو میں بول رہا ہوں میم آئی ریکویسٹ یو کہ مجھے آرگومنٹس کمپلیٹ دینے کے. اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے دوسری ڈیمانڈ یہ کی کہ جی اب ہمیں ایف آئی آر درج کریں. وہ ایف آئی آر درج ہو گئی. اب لانگ مارچ ہے ٹوورڈز اسلام آباد, اور یہ تو رائٹ ٹو اسمبل, رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہر ایک کا ہے. لیکن جس طرح آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھی نا کامن سینس, تو کامن سینس یہ کہتا ہے کہ اسلام آباد سے دا شارٹیسٹ روٹ از جوگ, ڈی آئی خان اور دین اسلام آباد. لیکن یہ روٹ جو استعمال کیا گیا ہے اس کو بھی تھوڑا غور کریں کہ وہ پہلے گئے پشین سے زیارت, پھر زیارت سے سنجاوی, اور پھر سنجاوی سے دکی, اور پھر اس طرح کرتے ہوئے کولو, اور پھر کولو سے بارکھان اور ڈیرہ غازی خان, پھر موٹر وے چھوڑ کے ڈی آئی خان. وہ ان کی مرضی ہے, جہاں مرضی سے جائیں ان کا رائٹ ہے. لیکن ان سب چیزوں کے پیچھے اسٹیٹ آف پاکستان کو ملائن کرنے کی بھی کوشش ہے. اب ایسے نعرے بھی خوزدار میں لگے ہیں کہ آزاد بلوچستان کے, تو کیا سی ٹی ڈی کا جس دن خوزدار میں یہ جلوس پہنچا ہے اسی دن سی ٹی ڈی کے جو انچارج تھے خوزدار کے ان کو بم دھماکے میں شہید کر دیا گیا. ایک سوال کا جواب دیں کہ اتنی سینکڑوں کی تعداد میں اگر لوگ نکلے ہیں, اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان بھی اس کی مذمت کر رہی ہے اور کہتی ہے کہ ماورائے عدالت قتل ایک حقیقت ہے بلوچستان کے اندر, لاپتہ افراد ایک حقیقت ہے بلوچستان کے اندر, تو اس کو جو اسٹیٹ ہے اگنور کر کے کیا حاصل کرے گی؟ وہ حاصل کرے گی جو میں نے سی ٹی ڈی کا جو مارا گیا خوزدار میں, آپ نے میرا آرگومنٹ کمپلیٹ نہیں ہونے دیا, اس کی مذمت کیوں نہیں کی کسی نے؟ اچھا جو 14 فوجی مارے گئے اس پر کیوں نہیں کسی نے جلوس نکالا, کسی نے مذمت نہیں کی؟ 7 مزدور اسی تربت میں 10 دن پہلے مارے گئے تھے, جو پنجابی مزدور تھے بیچارے, ان کو مارا گیا. اس پر کیوں نہیں کوئی لانگ مارچ کرتا ہے؟ آپ درست کہہ رہے ہیں, دونوں طرف سے دہشت گردی کی مذمت ہونی چاہیے, مگر ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ. دونوں طرف سے دہشت گردی نہیں, اور ہم دہشت گردی جب ایک ملیٹنٹ گروہ ایک ظلم کرتا ہے اس کی نوعیت کچھ اور ہوتی ہے, مگر ریاست پاکستان کو ایک گروہ نہیں بن جانا چاہیے اور اس کو وہ ظلم نہیں کرنا چاہیے. صرف یہ اس پہ تو ہم اگری کرتے ہیں نا کہ جی ریاست کو عدالت میں لوگوں کو پریزنٹ کرنا چاہیے. اگر انہوں نے کوئی جرم کیا آپ عدالت میں لے آئیں, عدالت میں ان کے ساتھ جو کرنا ہے کریں. یہی ہمارا موقف اس وقت بھی تھا, اب بھی ہے, آج بھی ہے کہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اگر کوئی مسنگ ہے, لیکن اس پر پورا پروگرام کریں, اس پر پوری آبجیکٹو ڈبیٹ کریں, اس پر پارلیمنٹ پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے, اور تمام آبجیکٹو ڈبیٹ کے بغیر یہ ایشو ریزالو نہیں ہوگا.